بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے معذرت کہ ہم بہت دیر سے پروگرام کر رہے ہیں۔ کتابوں کی تقریبات جو ہیں وہ بہت مصروف کر دیتی ہیں۔ آج آرٹس کونسل میں ایک کتاب سیان فہمیاں، آج کل ایک نیا لکھنے کا اسلوب شروع ہوا ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک مختصر بلاگز بھی کہتے ہیں، انہیں وی لاگز کہتے ہیں، وہ خواتین میں خاص طور پر بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ تو فہمینہ ارشد بچوں کے لیے کتابیں بھی لکھ رہی ہیں، نظمیں لکھتی ہیں، ڈرامے لکھتی ہیں اور نصابی کتب بھی لکھ رہی ہیں۔ ان کی کتاب تھی سیان فہمیاں، تقریباً ایک صفحے کا یا آدھے صفحے کے بلاگز ہیں، بہت اچھے دلچسپ پیرائے میں طنز بھی ہے، تلخی بھی ہے، کڑواہٹ بھی ہے۔ تو بہت اچھا فنکشن دیر سے شروع ہوا، اس لیے دیر تک جاری رہا آرٹس کونسل میں۔ وہاں سے سیدھے آ کے ہم آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور دلی معذرت احمد رضا انصاری صاحب، احتشام ارشد نظامی آپ بھی کریں۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے شامل محفل ہوتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، کالم بھی، کتابیں بھی ان کی آ چکی ہیں اور میسورین بنگلہ دیش کے لیے ان کی بہت مسلسل خدمات ہیں۔ نصف صدی ہو گئی ہے، ہر سال بنگلہ دیش جاتے بھی ہیں، ان کے حالات دیکھتے ہیں۔ صدام ساگر گجرانوالہ سے اور ماہنامہ اطراف کے لیے ہماری درخواست پر باقاعدگی سے لکھ رہے ہیں۔ ویسے کالم نویس ہیں، شاعر، ادیب۔ سید مزمل حسین شاہ چترال سے، تو میں دوبارہ معذرت بھی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ آپ کے شکریہ بھی کہ آپ اس تاخیر کے باوجود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد بن آزاد ہمارے ساتھ ہیں۔ جہاں آرا، آج آرٹس کونسل کی تقریب میں ان کی کمی محسوس کی گئی۔ فاروق علی خان کینیڈا سے، ہمارے یوسف علی خان صاحب جنگ کے نمائندے ہوتے تھے لاڑکانہ میں اور بہت ہی درد مند پاکستانی، پھر یہ لاڑکانہ کینیڈا شفٹ ہو گئے۔ خالد بن آزاد، آزاد بن حیدر کے صاحبزادے۔ صدام ساگر کہہ رہے ہیں اطراف مل گیا۔ ہم اطراف لکھنے والے جو اپنے اپنے شہر کے بارے میں لکھتے ہیں ان کو پھر ہم زیادہ تعداد میں کاپیاں بھی بھیجتے ہیں تاکہ وہ دوسرے لکھنے والوں کو بھی دے سکیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء ادبی ڈائجسٹ کے مدیر کئی سال سے باقاعدگی سے نکال رہے ہیں۔ عبدالستار مندرہ بھی ہمارے ساتھ۔ شہباز احمد صاحب ہمارے مستقل شریک محفل، فیصل آباد میں جنگ اور جیو کے بیورو چیف، بہت درد مندی سے رپورٹنگ کرتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں اور ایسے موضوعات پہ انالیسس کرتے ہیں جن سے پاکستان آگے بڑھ سکے۔ حافظ سعید احمد صاحب میاں والی سے، محترم آپ کا اطراف نظر نواز ہوا خلدون لائبریری میاں والی میں،
عمدہ تحریروں اور معلومات سے بھرپور۔ چلیے اچھا ہے، ہم اطراف میاں والی تک پہنچ گیا۔ اب آپ سے بھی درخواست کریں گے حافظ صاحب کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے گجرانوالہ کی معیشت، گجرات کی معیشت، بھاگ بلوچستان کی، کوئٹہ کی، تو آپ بھی اگر ہمیں میاں والی کی معیشت، میاں والی کے بازار اس پہ لکھ کے بھیجیں تو بہت ہی ہوگا۔ عبدالستار مندرہ صاحب کہہ رہے ہیں آج آرٹس کونسل میں ملاقات ہوئی، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی، اور فہمینہ ارشد ہر دل عزیز اور مقبول بھی ہیں، اور ان کی خواتین میں خاص طور پر ان کی تحریریں بہت پسند کی جاتی ہیں، تو خواتین ہی کی تعداد زیادہ تھی حسینہ معین حال میں، اور اچھے لکھنے والے، پڑھنے والے، کتاب پر اظہار خیال کرنے والوں میں مہتاب اکبر راشدی صاحبہ تھیں، زیب اسکار، خرم سہیل، اور عمرانہ مقصود، انور مقصود صاحب کی رفیق حیات، اقبال لطیف صاحب اسپیشل ایونٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان کی سرپرستی میں یہ آج کی رونمائی ہوئی۔ محمد اعظم شگری، شعبہ اردو، کراچی یونیورسٹی، بہت اچھی مضامین لکھتے ہیں، بہت اچھی زبان میں۔ ابھی 2 روزہ سیمینار ہوا کراچی یونیورسٹی میں، اس کی روزات بہت اچھی انہوں نے فیس بک پر لکھی ہے۔ شبینہ فراز صاحبہ ماحولیات پہ بہت کام ہے ان کا۔ اسد اللہ میر الحسنی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو پہلے 1-2 نظمیں، اس کے بعد اپنا کالم۔ حالات جو ہیں وہ اسی طرح پیچیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ محمد اعظم شگری کہہ رہے ہیں شکریہ جناب آپ کی محبتوں کا۔ فرزین لہرا میمن برادری سے بہت اچھا لکھنے والی، جواں سال جواں عزم، ان سے بھی ابھی آج پہلی ملاقات ہوئی حسینہ معین حال آرٹس کونسل میں۔ کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر، آپ سے مل کر بہت اچھا لگا آج۔ ساجد کمال عباسی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نذیر امبالوی صاحب، بچوں کی الف لیلہ مرتب کر لی ہے، 1000 کہانیاں 1947 سے اب تک بچوں کے متعدد رسالوں میں جو چھپی، ان کو انتخاب انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا کام۔ یا ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، اردو ادب کے بہت بڑے پروفیسر، بہت اچھا لکھنے والے اور سمجھنے والے۔ رانا خالد محمود کیسر، شاعر بھی ہیں، بینکار بھی، اور ان کی بھی عنقریب کالموں کا مجموعہ ابھی تک آنے والا ہے، اور بہت ہی تنوع ہے موضوعات کے انتخاب میں۔ پہلے ہم یہ سمجھتے تھے کہ کالموں کی کتاب نہیں، کتاب اوریجنل لکھی جائے، چھپے ہوئے کالموں کا مجموعہ نہیں، لیکن جس طرح کے ان کے یہاں متنوع مضامین ہیں، موضوعات ہیں، اس لحاظ سے وہ کتاب پھر اپنی جگہ ایک اہم اور وقت والی کتاب بن جاتی ہے۔ تو بہت اچھا، مبارک ہو رانا خالد محمود صاحب کہ یہ کتاب آپ کو بہت نئے قارئین کا اضافہ کرے گی آپ کے اس میں۔ خانہ جنگی ہماری ایک 6-7 سال پرانی نظم ہے۔ تمہارے ہاں گزشتہ خانہ جنگی کب ہوئی تھی؟ الیاس خان صاحب کہہ رہے ہیں یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار دا کنٹری،
سر آئیں بائیں شائیں، آپ سے بہتر تو احمد فرہاد ہی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، احمد فرہاد یقیناً ہم سے بہتر ہے، اور اسی لیے حکومت کی نظر میں بھی آ گئے۔ ہم تو ایسے ہی جھک مار رہے ہیں سال ہر سال سے، ہمیں تو کسی ایجنسی نے اٹھانے کے قابل بھی نہیں سمجھا۔ بہت شکریہ الیاس خان صاحب۔ غزالہ خالد بھی بہت اچھا لکھتی ہیں، انکہی کی مصنفہ، یہ بھی سوشل میڈیا پہ بہت پاپولر ہیں۔ آج آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے کتاب کی رونمائی میں۔ رانا خالد محمود کہہ رہے ہیں ممنونم۔ عاصم متین خان صاحب نیو یارک سے ہمارے ساتھ ہیں۔ تمہارے ہاں گزشتہ خانہ جنگی کب ہوئی تھی؟ آسماں کی آنکھ سے کیا خون ٹپکا تھا؟ زمین کی پیاس کب بھڑکی تھی؟ تمہارا ذہن کس کا ساتھ دیتے تھے؟ تمہارے ذہن کس کا ساتھ دیتے تھے؟ دلوں میں کس کی چاہت تھی؟ تمہارے ہاتھ کس کے حق میں بندوقیں اٹھاتے تھے؟ کسے تم کھل کے زندہ باد کہتے تھے؟ کسے نفرت سے مردہ باد کہتے تھے؟ یہ اب پھر خانہ جنگی ہو رہی ہے، پھر اپنے دل میں جھانکو اور بتاؤ تمہاری چاہتیں کس کے لیے ہیں، تمہاری نفرتیں کس کے لیے ہیں؟ نذیر امبالوی صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کے ادب کی الف لیلا پر جس طرح آپ رائے کا اظہار کرتے ہیں اس کے لیے بہت شکریہ۔ نہیں، یقیناً نذیر صاحب آپ سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کام لیا ہے۔ اکمل معروف بھی حیدرآباد سے سلام کہہ رہے ہیں، چاند سورج رسالہ نکالتے ہیں۔ ضیاء الرحمن ضیاء صاحب نظم کو کہہ رہے ہیں واہ بہت خوب۔ عطیہ حسن شعبہ تدریس سے وابستہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتی ہیں اور خود بھی بہت اچھا لکھتی ہیں، سلام کہہ رہی ہیں۔ اکمل معروف صاحب بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ ایک اور نظم سن لیجئے، طوفان تجزیے نہیں سنتا، منہاج احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ طوفان کی آنکھ طوفان بھی بس آیا ہی چاہتا ہے۔ جاوید مہر صاحب اردو اور سندھی کے بہت بڑے جرنلسٹ، روزنامہ ہلچل سندھی میں ایڈیٹوریل لکھ رہے ہیں بہت۔ غزالہ خالد کہہ رہی ہیں الیاس صاحب کو کہ ان کی بات پر انتہائی افسوس ہوا۔ جاوید مہر صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ منہاج احمد صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم بھائی، کافی عرصے کے بعد آپ کی محفل میں شامل ہوا ہوں۔ طارق ویرا کہہ رہے ہیں بہت خوب۔ طوفان تجزیے نہیں سنتا، یہ ایک اور نظم، اس کے بعد پھر ہم کالم پڑھتے ہیں۔ مستجاب مدنی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہوائیں چیختی ہیں، آسماں تک شور جاتا ہے، زمیں والے دہلتے ہیں، گھٹائیں گر کے آتی ہیں، اجالا منہ چھپاتا ہے، سمندر یوں اچھلتا ہے کہ ساحل کانپ جاتا ہے۔ ایس ایم شاکر بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سمندر یوں اچھلتا ہے کہ ساحل کانپ جاتا ہے، وصال و ہجر بے معنی سے لگتے ہیں، فلک بوسوں پہ دہشت طاری ہوتی ہے۔ ہوائیں چیختی ہیں، آسماں تک شور جاتا ہے، زمیں والے دہلتے ہیں، گھٹائیں گر کے آتی ہیں، اجالا منہ چھپاتا ہے کہ ساحل کانپ جاتا ہے، وصال و ہجر بے معنی سے لگتے ہیں، فلک بوسوں پہ دہشت طاری ہوتی ہے۔ حکومت حکمرانی حکمراں بے بس،
अंबरी मरियम सरगोदा से हमारे साथ हैं, हमारी भतीजी। फलक बोसों पे दहशत तारी होती है, हुकूमत हुक्मरानी हुक्मरान बेबस, सरासर बेअसर वादे हिफाजत के। हवाएं हुक्मरानों रहनुमाओं जनरलों के सब अज़ाइम कैसे भांपेंगी। हवाएं हुक्मरानों रहनुमाओं जनरलों के सब अज़ाइम कैसे भांपेंगी। जजों के फैसलों और तबसरों से किस तरह से आशना होंगी कि वो खबरें नहीं पढ़ती कि तूफ़ान तज़्ज़िये सुनता नहीं है। जावेद मेहर साहब साक़ी अमरोहवी को याद कर रहे हैं। दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा। वाह! दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा। वाह! अंबरी मरियम भी कह रही ज़बरदस्त। समीना मेहदी नकवी भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर शादाब सिद्दीकी हैदराबाद से, अफजल खान साहब टोरंटो से, ज़ियाउर रहमान ज़िया कह रहे हैं नज़म बहुत मुनफरिद। अतिया हसन भी कह रही हैं बहुत खूब। हनीफ अनस साहब, इत्शाम अरशद निज़ामी साहब कह रहे हैं आपकी हर तख्लीक कौम व मुल्क के लिए होती है। आप एक तारीख साज शख्सियत हैं। अल्लाह ताला आपकी खिदमत का सिला देगा। हनीफ अली भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। आन खूं में नहाए फिरती है, शान तमगे सजाए फिरती है। आन खूं में नहाए फिरती है, शान तमगे सजाए फिरती है। उलझी जुल्फ़ें संवारता है जुनूं, अक्ल निश्तर उठाए फिरती है। मेरा जोग्राफिया है सहमा हुआ, चोट तारीख खाए फिरती है। गौर कीजिएगा, मेरा जोग्राफिया है सहमा हुआ, चोट तारीख खाए फिरती है। और ये देखिए आजकल जो गर्मी का हाल है, अपनी हिद्दत से बौखलाई हुई धूप भी साए साए फिरती है। अपनी हिद्दत से बौखलाई हुई धूप भी साए साए फिरती है। मौत की मांग बढ़ गई इतनी, जिंदगी मुंह छुपाए फिरती है। मौत की मांग बढ़ गई इतनी, जिंदगी मुंह छुपाए फिरती है। सब इदारे हैं इस तरह बिफरे, मुमलिकत सर झुकाए फिरती है। सब इदारे हैं इस तरह बिफरे, मुमलिकत सर झुकाए फिरती है। अपने कालम की तरफ। आज हमारा प्रोग्राम बेवक्त हो रहा है, इसलिए बहुत से हमारे जो मुस्तकिल शुरका हैं, बहुत अच्छी तजावीज़ देने वाले, वो बाद नहीं हमारे साथ आ सके। साइमा कारदार भी लाहौर से शरीक महफिल हैं, बहुत शुक्रिया। जामियात और जमहूर क्यों रहें दूर, आज का कालम है। ऐ शम्मा तुझ पे रात ये भारी है जिस तरह,
ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ افتخار کامل صاحب بھی شریک محفل ہیں۔ نغمانہ شیخ بہت بے باکانہ افسانے لکھتی ہیں، فکشن رائٹر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ افتخار کامل سلام کہہ رہے ہیں سب کو۔ اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس کے ترجمان، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر کارکن رہنما، بہت جد و جہد ہے ان کی جمہوریت کے لیے۔ اے شمع تجھ پہ رات یہ بھاری ہے جس طرح، ہم نے تمام عمر گزاری ہے اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم ملک میں اتارا اور مسلسل ایسے حکمراں ہمیں عطا کیے جو اپنے ہر حرف کو ہی فرمان امروز خیال کرتے تھے۔ ایسی عدالتیں ہمارے حصے میں آئیں جو حکمرانوں کی طبع نازک کا پورا خیال کرتی تھیں اور کرتی ہیں۔ آیت بھی صرف اولی الامر منکم یاد رکھی گئی۔ اخبارات اور 2002 سے میڈیا بھی ایسا کہ جنبش ابرو پر غلامی کرتا رہا۔ ہم اخباری بوڑھوں کے اندر آٹو گاڑیوں سے بہت پہلے ایسے آٹو گیر لگ گئے تھے کہ ہم جہاں دیدہ سرد و گرم چشیدہ خود ہی اپنے اظہار کو ایسے گیئر میں ڈالتے تھے کہ کسی کو بھی ہماری ڈرائیونگ بری نہیں لگتی تھی۔ ڈاکٹر سائمہ ذیشان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ نواب ناظم میو واگا سے، یونس شاہد صاحب، محمد اشفاق صاحب جدہ سے۔ ہماری بہت اس وقت عالمی محفل ہو چکی ہے۔ عاصم خان صاحب کہہ رہے ہیں الیاس خان صاحب شاید ناواقف ہیں آپ کی کئی دہائیوں کی اعتدال پسند قلمی جدوجہد سے۔ احمد فرحات کی طرح حب الوطنوں نے مختلف محاذوں پر جدوجہد کی ہے اور دوسروں کی ہمت افزائی بھی کی ہے۔ نواب ناظم میو صاحب کہنا السلام علیکم، خیریت باخیریت، شام صاحب کی ہر شام صبح روشن ہے۔ ہم نے تو ہر دور کی حکمرانی سے بہت کچھ سیکھ لیا، لیکن ہمارے خاندانی حکمرانوں، موروثی سیاستدانوں نے کچھ سیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ سارے آزمودہ ہتھ کنڈے ہی دہرائے جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ یوں کر لیجئے، دیکھے ہیں بہت ہم نے ہتھ کنڈے ریاست کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ دیکھے ہیں بہت ہم نے ہتھ کنڈے ریاست کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ لیکن یہ کمبخت رسوائی بھی کیا کافر شے ہے، اتنی خوبصورت، اتنی پرکشش، ہم اس کے عادی ہوتے چلے جاتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کچھ اور کچھ اور۔ طرفہ تماشا یہ ہے اگمانہ شیخ بھی کہہ رہی واہ واہ، صبیہ خان صبیہ کینیڈا سے شامل محفل ہوئی ہیں۔ محمد حماد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب خواتین و حضرات کا۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ ہمیں یہ حیات مستعار، یہ چند روزہ زندگی ہی گزارنا ہوتی ہے۔ بڑے بڑے عامر منو مٹی تلے پڑے ہیں، ان میں سے ایک دو کے علاوہ ان کی قبر پر ان کی اپنی اولادیں بھی حاضری نہیں دیتی۔ ان کا کہیں ذکر بھی ہوتا ہے تو خیر سے نہیں۔
مگر یہ اقتدار کے ایوان ایسی فضا رکھتے ہیں کہ یہاں ہر آنے والا جانے والوں کی رسوائی کو ہی لائق تقلید خیال کرتا ہے۔ صبیہ خان صبیہ کہیں بہت خوب، حقیقت حسب حال۔ مگر یہ اقتدار کے ایوان ایسی فضا رکھتے ہیں کہ یہاں ہر آنے والا جانے والوں کی رسوائی کو ہی لائق تقلید خیال کرتا ہے۔ اب بھی اگر آپ آج کے حالات کو ہماری زبان میں نہیں سمجھ پا رہے، جیسے الیاس خان صاحب نہیں سمجھ پا رہے، تو اب بھی اگر آپ آج کے حالات کو نہیں سمجھ پا رہے تو آپ کے لیے سوشل میڈیا کے دروازے کھلے ہیں۔ وہاں الفاظ پڑھیے، تلخیاں دیکھیے، ویڈیو دیکھیے اور پھر آرام سے سو جائیے۔ بے شک آپ کے خراٹے آپ کی اولادوں تک کی نیند اڑا دیں گے۔ پرویز علی رضا کہہ رہے ہیں السلام علیکم، رسوائی ہی رسوائی ہماری عادت بن گئی ہے۔ عارف اللہ کارف صاحب بہت سینئر جرنلسٹ، ہمارے جنگ کے ساتھی، کہہ رہے ہیں شام جی امریکہ سے عارف اللہ کارف آپ کو سلام محبت عرض کرتا ہے۔ پاکستان اور عوام کے مسائل کو اجاگر کرنے کی آپ کی مسلسل کوششیں قابل ستائش ہیں۔ خالد صدف صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، رقیہ اکبر چودھری بھی شریک محفل ہیں، بہت شکریہ۔ کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر، آج اتوار ہے، اپنے بیٹوں بیٹیوں پوتوں پوتیوں نواسوں نواسیوں بہوؤں اور دامادوں کے ساتھ دوپہر کے کھانے پر بیٹھنے کا دن۔ نشست کسی کھانے کی میز کے گرد کرسیوں پر ہو یا فرشی، مقصد تبادلہ خیال ہے۔ نثار پرچم والا اب بھی ہمارے ساتھ ہیں، پرچم کے ذریعے اپنی پاکستان سے محبت درد مندی کا اظہار کرتے ہیں، طرح طرح کے ڈیزائنوں کے ساتھ سبز ہلالی پرچم بناتے ہیں۔ 14 اگست کو تو دھوم ہوتی ہے ان کی، اور سب سے بڑا پرچم پاکستان کا انہوں نے بنایا تھا، اس کو نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں جا کے تیار کیا گیا تھا، اتنا طویل اور عریض۔ حالات الجھتے جا رہے ہیں خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا مقسوم کیا ہے، ہم شعوری طور پر اس کے لیے تیار ہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ غربت، مفلسی، بے بسی ہی ہمارا مقدر ہے۔ پے در پے اتنی شہادتیں ہوئی ہیں، اتنی انہونیاں، کہ ہم یہ باور کرنے لگے ہیں کہ ہم خود کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ کرتا ہے امریکہ کرتا ہے، اور ہر چھوٹے ملک میں اپنے گماشتوں کے ذریعے وہ جو ہدف مقرر کرتا ہے پورا کر لیتا ہے۔ اس طرح ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں ہو سکتا، ہمیں بھی کالموں پہ تبصرہ آتا ہے، کیا فائدہ ہے لکھنے کا، کچھ نہیں ہوگا یہاں۔ یہ جو ہم ہر جمعرات اور اتوار کو فیس بک لائیو کرتے ہیں، اس پہ بھی ہمارے مایوس لوگوں کا یہی رد عمل ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، کیوں آپ اتنی محنت کر رہے ہیں۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی کتنا کچھ کریں گے حکمران اور طاقتور، اب لوگ اتنے بیوقوف نہیں رہے جو ان کی آنا کانی کا مقصد نہ سمجھ سکیں۔ افضل خان کہہ رہے ہیں محترم، کسی طور ماہنامہ اطراف بک پوسٹ کے ذریعے سے ہی کینیڈا بھجوایا کریں، مشکل نہیں اور مہنگا بھی نہیں، ہم پیشگی رقم بھجوا دیں گے۔ افضل خان صاحب اس میں کوئی 3 ہفتے لگتے ہیں، اور ڈاک کا خرچہ بھی ہم نے ایک آدھ دفعہ تجربہ کیا ہے، کم از کم ایک پرچے پر 2800 روپے لگتے ہیں اور 3 ہفتے میں پہنچتا ہے۔ اس لیے نے کیا ہے کہ PDF بھیج دیں،
$20 سال بھر کے لیے دیں تو 12 مہینے آپ کو PDF ملے گا، تو اس کا آپ PDF پہ پڑھ لیں یا اس کا آپ پرنٹ آؤٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ رضیہ سبحان صاحبہ، پروفیسر رضیہ سبحان، پرنسپل رہی ہیں عبداللہ گرلز کالج کی، بہت بڑی شاعرہ، 6 مجموعے آ چکے ہیں ان کے۔ اب آج کل یہ پھر واپس امریکہ میں گئی ہوئی ہیں۔ بہت سی ہماری پروفیسر شاعرات اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بیٹوں بچوں کے پاس امریکہ کینیڈا جا بستی ہیں۔ سخت برف باری میں بھی وہ پھر محبوس زندگی گزارتی ہیں۔ جہاں آرا جواں عزم جواں سال رائٹر شعبہ تدریس سے وابستہ کہہ رہی، سر مایوسی کفر ہے، مایوس ہونے والے دراصل خود کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پروفیسر رضیہ سبحان پوچھ رہی کیسے ہیں شام صاحب؟ تو ہم بھول چکے ہیں کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ذرے کا دل چیر کے نہیں دیکھتے کہ اس خاک مختصر میں کتنے جہان چھپے ہیں۔ ایٹمی طاقت بھی اسی ذرے کے اندر ہے، توانائی روشنی کا سرچشمہ بھی یہی ذرہ ہے، اور یہی مشت خاک انقلاب بھی لے کر آتی ہے۔ اسی سے نئے جہان بھی تخلیق ہوتے ہیں۔ انقلاب فرانس ہو، انقلاب روس، انقلاب چین یا انقلاب ایران، اسی مٹھی بھر مٹی سے برپا ہوئے ہیں۔ تاریخ نے انقلاب کو ممنوع قرار نہیں دیا، اور نہ ہی اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے کوئی پابندی عائد کی ہے، اور نہ ہی ہمارے کسی ایکٹنگ پریزیڈنٹ نے یا باقاعدہ پریزیڈنٹ نے بھی انقلاب کے خلاف کوئی آرڈیننس نہیں نکالا ہے۔ رضیہ سبحان کہہ رہی ہیں میں انشاءاللہ جلد واپس آؤں گی اپنے وطن۔ بالکل آئیے، ہم خیر مقدم کے لیے تیار ہیں۔ طارق ویرا صاحب بھی سب کو سلام کہہ رہے ہیں۔ صبیہ خان صبیہ کہہ رہی ہیں سارے جعلی کیس جو عمران خان پر بنائے تھے وہ ختم ہو گئے، مگر رہائی نہیں ہو رہی، بلکہ ایک اور جعلی کیس بنایا جا رہا ہے نیب کے ذریعے۔ مقصد سارا یہ ہے کہ عمران خان کو بند رکھنا ہے، لیکن طے ہے کہ ہوتی ہے میری طبع رواں اور۔ رضیہ سبحان کہہ مجھ کو مدفون کرنے والوں کو کب خبر یہ تھی ایک بیج ہوں میں۔ واہ! عالیہ زاہد بھٹی بھی شریک محفل ہیں، ابھی آرٹس کونسل میں ان سے ملاقات ہوئی، بہت شگفتہ لکھتی ہیں، ہر روز کچھ نہ کچھ سپرد قلم کرتی ہیں۔ جامعہ کراچی کے آرٹس کے شعبے میں 2 روزہ سیمینار ہو رہا ہے۔ موضوع ہے سوشل سائنسز کی تدریس میں ابھرتے نئے رجحانات۔ جس اجلاس کی صدارت کا فرض مجھے سونپا گیا ہے اس میں نقطہ یہ دیا گیا ہے تاریخی اور ادبی مطالعات میں نئے رجحانات۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن والے اور یونیورسٹیوں والے اگرچہ قدیم رجحانات سے باہر نہیں نکلتے، قدیم رجحانات، قدیم روایات اور قدیم وہی گریڈ اور ان چیزوں کی فکر، البتہ موضوعات نئے ضرور اختیار کر لیتے ہیں۔ میں ان لائق تکریم اساتذہ کو دیکھ رہا ہوں جن میں زیادہ تر خواتین ہیں، کس طرح دن رات پڑھتی ہیں، پڑھاتی ہیں، بہت ہی نامساعد حالات میں یہ فرض انجام دیتی ہیں، پھر روز بڑھتی مہنگائی میں گھر بھی چلاتی ہیں۔ اپنے شاگردوں کی
تربیت اپنی اولادوں کی طرح کرتی ہیں۔ چند روز میں ہی سیمینار کے مشکل موضوعات پر بھی مقالہ تیار کرتی ہیں۔ گریڈ مراعات سب اپنی جگہ ضروری ہیں، لیکن 24 گھنٹے اسی کی فکر تو نہیں ہوتی۔ یونیورسٹیاں اب تقریباً ہر شہر میں ہیں، سرکاری بھی پرائیویٹ بھی، لیکن علم اور دانش ہر شہر میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے کسی شہر کو 8ویں 9ویں صدی کا بغداد کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی یونیورسٹی کو کولمبیا یونیورسٹی۔ کولمبیا یونیورسٹی کا ہم نے ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت فلسطین کے مسئلے پر سب سے زیادہ کولمبیا یونیورسٹی ہی، اس کے طلباء طالبات ہی پیش ہیں، باقاعدہ خیمے لگا کر وہاں رہ رہے ہیں، گھر بھی نہیں جاتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ جلسے جلوس مظاہرے یونیورسٹی آف کولمبیا نے ہی کیے ہیں۔ 1752 میں جب یہ یونیورسٹی کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت ہمارے ہاں مقبرے بنائے جا رہے تھے، قلعے بنائے جا رہے تھے، اور شالامار باغ اور یہ اس طرح کے کسی بڑی یونیورسٹی یا بڑے مدرسے کی داغ بیل نہیں ڈالی گئی۔ اسی لیے پھر 1857 میں ہمیں انگریزوں کی غلامی میں جانا پڑا۔ اب حکمت و دانش مغرب کا اثاثہ بن چکے ہیں۔ مغرب میں 21ویں صدی میں جامعہ شناسی جو ہے نا، ریکگنیشن آف یونیورسٹیز رینکنگ، جامعہ شناسی کے معیار بھی اسی طرح بدل گئے ہیں جیسے مشرق میں جامہ تلاشی کے۔ عالیہ زاہد بھٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بات کہہ رہی ہیں، سر اتنی تھکا دینے والے پروگرام سے دیر گئے واپسی کے بعد بھی یہ پروگرام ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، سیلیوٹ ہے آپ کو، اور آپ سے بھی بڑھ کر ہماری پیاری مسز محمود شام کو خراج تحسین ہے، جنہوں نے ایک مزیدار سی چائے کے ساتھ آپ کو تازہ دم کر دیا۔ ہمیشہ شاد و آباد رہیں، سلامت رہے آپ کی جوڑی، اور یوں ہی تازہ دم ہو کر ہمیں بر وقت معلومات بہم پہنچاتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ راجہ شاہد صاحب ہمارے ماہنامہ اطراف مطبوعات کے سرکولیشن کے انچارج، بہت صاحب ذوق، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صبیہ خان صبیہ، ہمیں آپ پر فخر ہے سر کہ آپ ہر حال میں سچ لکھتے ہیں اور اندھیرے میں روشنی بکھیر رہے ہیں۔ علم و آگہی کی محب وطن ہیں، حساس دل رکھتے ہیں، سلامت رہیں۔ عالیہ زاہد بھٹی کہہ رہی ہمارے تو بچے بھی آپ دونوں سے مل کر خوش ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ساری خواتین پروفیسر سب ہی ہمارے لائق تکریم ہیں۔ ڈاکٹر ذکیہ رانی، ڈاکٹر شیر مہرانی، ڈاکٹر توقیر فاطمہ، ڈاکٹر صدف تبسم، ڈاکٹر سہیل شفیق، سب کے مقالات ان کے رد جگہوں کی گواہی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر سید جعفر احمد تاریخ اور ادب دونوں کو سماجی پرتو میں دیکھتے ہیں، اسی لیے وہ تاریخ، ادب اور نئی نسل کے محبوب بن گئے ہیں۔ مگر سب کو پسند آئی ہے جناح یونیورسٹی برائے خواتین کی بیٹی آمنہ عبدالرحمن کی پیشکش، جو جائزے کے جدید ترین انداز میں تیار کی گئی۔ اسی موضوع پر نئے ادبی رجحانات پر نئی نسل کا باقاعدہ سروے کیا، سیمپلنگ کی، سوالات جوابات، پھر تجزیہ،
پھر سفارشات، ریکمنڈیشنز اور سجیشنز، تجاویز، اور باقاعدہ اختتام بھی، کنکلوژن۔ مریم ہنا بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ اب آج کل ایئرپورٹس پر، جہاز پر پائی جاتی ہیں۔ رخشندہ محمود ہماری بیٹی دبئی سے شامل محفل ہیں۔ شکریہ پروفیسر عظمیٰ فرمان، پروفیسر شائستہ جو ڈین ہے آرٹس کی۔ میری عرضداشت کا آغاز یہ ہے، میں جو وہاں مقالہ پڑھا صدارتی صوبے کے علاوہ، کہ کسی سماج پر سب سے زیادہ اثر انداز جامع مسجدیں ہوتی ہیں یا جامعات؟ غور سے سنیے گا۔ مریم ہنا کہہ رہی ہیں ہاؤ آر یو محمود شام؟ فائن الحمدللہ۔ کسی سماج پر سب سے زیادہ اثر انداز جامع مسجدیں ہوتی ہیں یا جامعات؟ جامع مساجد تو اپنا یہ فریضہ بدستور انجام دے رہی ہیں، لیکن جامعات سماج سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اہم موضوعات پر کئی روزہ سیمینار بھی ہوتے ہیں، لیکن شہروں کی گلیوں کو ان کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ آپ میرے پڑھنے والے اور یہ ہمارے فیس بک لائیو میں شریک ہونے والے تو جانتے ہی ہیں کہ میں تو کئی ماہ سے اپنی یونیورسٹیوں سے ہی تقاضا کر رہا ہوں کہ جب ریاست اور حکومت آئندہ 10-15 برس کے لیے کوئی روڈ میپ نہیں دے رہی ہیں، تو نہیں بتا رہی ہیں کہ ہزاروں ارب روپے کے قرضوں کے بوجھ تلے دبے 24 کروڑ کو یہ قرضے کون سی پشت میں اتریں گے جا کر اور کیسے اتریں گے، کون سی قسط کون سی اولاد ادا کرے گی۔ اس لیے یہ ہماری جامعات کا فرض ہے، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں یا سرکاری، کہ وہ اپنے محترم پروفیسرز کی مشاورت سے یہ روڈ میپ تیار کر کے قوم کو پیش کریں کہ آئندہ 10-15 برس میں کس طرح ہمیں گزرنا ہے، کیسے کفایت شعاری کیسے کرنی ہے اور کیسے قرضے کیسے اتارنے ہیں، کیسے اتریں گے۔ ایک وائس چانسلر صرف حکمرانوں کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے نہیں ہوتا، نہ کسی وزیر تعلیم کی ہاں میں ملانے کے لیے اور نہ ہی کسی سیکریٹری تعلیم کی۔ وائس چانسلر بہت بڑا عہدہ ہے اور بہت ذمہ داری کا عہدہ ہے۔ ہمارے ساتھ اب عثمان چودھری صاحب بھی ہیں، بہت شکریہ۔ وائس چانسلر کے پاس کئی ہزار طلباء و طالبات اور سینکڑوں اساتذہ کا مستقبل بطور امانت ہوتا ہے، اور اس امانت کی حفاظت وائس چانسلر صاحب کیسے کرتے ہیں، وہ پورے طلباء و طالبات کے سامنے بھی ہوتا ہے، اساتذہ کے سامنے بھی اور شہر کے سامنے بھی، کیونکہ سب بچے گھر جا کر اپنے اساتذہ، اپنے وائس چانسلر سب کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ان کے عیوب و محاسن بتاتے ہیں۔ آخری پیراگراف ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا کنسورشیم بنا کر ایک اپنا میڈیا ہاؤس بنائے۔ یہ ہماری تجویز ہے۔ رخشندہ محمود کہہ رہی ماشاء اللہ سو گڈ ٹو سی یو ابو۔ ہاں، کل کچھ طبیعت مزمحل تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ بیٹی کو تشویش ہوتی ہے، لیکن اب وہ دیکھ رہی ہیں تو ظاہر ہے وہ خوش ہو رہی ہیں ہمارے شگفتگی تازگی دیکھ کر سن کر۔ جہاں آرا کہہ رہی ہیں حقیقتاً سر کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ نسل نو کی آبیاری میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں،
لیکن جہاں تک روڈ میپ دینے کی بات ہے تو اس ضمن میں تو خود ہماری جامعات کو کسی روڈ میپ کی ضرورت ہے، اور جہاں ہم سے یہ ہمارے ذمہ فرض لگا رہی ہیں کہ آپ یہ کام بطریق احسن انجام دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر یونیورسٹیوں والے اگر ایسا چاہیں تو بالکل حاضر ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیوں کا کنسورشیم بنا کر ایک اپنا میڈیا ہاؤس بنائے، جس کے اپنے اخبار، اپنے ریڈیو اسٹیشن، اپنے ٹی وی چینل، اپنے اینکر اور اپنے یوٹیوب چینل ہوں، اور وہ ان سیمینارز کو جو بہت ہی اہم موضوعات پر ہوتے ہیں وہ براہ راست دکھائیں۔ آپ کے پاس یعنی یونیورسٹیوں کے پاس تو لاکھوں سامعین، ناظرین کلاس روموں میں موجود ہیں، ریٹنگ کا یا سبسکرپشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرح جامعہ اور جمہور آپس میں جڑ سکتے ہیں، آپس میں جڑ سکتے ہیں۔ ساجدہ کاظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ ہم نے دنیا بھر میں جانا ہوتا ہے، خاص طور پر امریکہ اور یورپی ممالک میں، چائنا میں بھی ہم نے دیکھا ہے، ہر یونیورسٹی کا اپنا اخبار نکلتا ہے، اپنا ٹی وی اسٹیشن ہے اور اپنا ریڈیو ہے۔ تو اگر یہ پاکستان کی ساری یونیورسٹیاں مل کر اپنا کیسا پاورفل میڈیا ہاؤس بنا سکتی ہیں، اور اپنی یہ جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں، سیمینارز وغیرہ، مذاکرے، اور ایون جو نئے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اچھے کرتے ہیں کام، اچھے پروجیکٹ بناتے ہیں اور اچھے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی جو ہے ان کی بھی آپ اگر اس پہ فروغ دیں گے ان کی خدمات کو، تو وہ بھی پورے لاکھوں لوگوں تک پہنچے گی۔ آر بی چننا صاحب سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ابھی ملاقات ہوئی تھی آرٹس کونسل میں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فیاض الرحمان صاحب دمام سے ہمارے ساتھ ہیں۔ کہ آرٹس کونسل کو احمد شاہ صاحب نے ایک ایسا میٹنگ پوائنٹ بنا دیا ہے، ہر روز وہاں مختلف آڈیٹوریم میں، مختلف ہالز میں، اوپن ایئر تھیٹر میں کوئی نہ کوئی سرگرمی ہو رہی ہوتی ہے، ثقافت سے متعلق، ادب سے متعلق، فنون لطیفہ سے متعلق۔ عظیم فنکار طلعت حسین کو کل بہت بڑا ٹریبیوٹ پیش کیا گیا، ان کی بے اہلیہ بھی آئی تھیں، ان کی سب سے مؤثر تقریر انہی کی تھی۔ آج لیجنڈ اداکار مصطفیٰ قریشی، ان کی برتھ ڈے منائی جا رہی تھی، تو ایک کراچی شہر کے عین دل میں آرٹس کونسل ایک ایسا کیا راندیوو، مقام ملاقات بن گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور احمد شاہ اور ان کے ساتھیوں کو، اقبال لطیف، شکیل خان، جعفری صاحب اور لوگوں کو ہمت دے۔ تو یہی کام ہوتا ہے آرٹس کونسل کا، اور یہی جو ہے کام ہوتا ہے یونیورسٹی کا۔ سید عباس مہدی صاحب بھی شریک محفل ہیں۔ بینش صدیقہ کہہ رہی ہیں آج اتنی تاخیر سے، وہ شروع میں ہی ہم نے بتایا بینش صاحبہ کہ آج ایک کتاب فہمینہ ارشد سیان فہمیہ کی تقریب تھی جو کچھ تاخیر سے ہی ہوئی شروع، تو وہاں وقت کافی ہمارا گزر گیا، لیکن آ کے ہم نے کہا کہ ضرور حاضری ہونی چاہیے، کہ حالات اس قسم کے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے گفتگو، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال
ضرور کرنا چاہیے۔ ایک امریکہ کی کتاب باؤلنگ الون پڑھ رہا ہوں، اسی کے ہم نے کیا بھی ہے کہ یہ ہمارے یہاں بھی مسئلہ ہے کہ وہ ہے کولیپس آف این امریکن فیملی اور اس کا ریوائول آف امریکن فیملی۔ تو انہوں نے بڑی اچھی طرح جائزہ لیا ہے 18ویں صدی، 19ویں صدی، پھر پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران کہ کس طرح سے جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جو سلسلہ ختم ہوا، ان کا بہت اچھا جائزہ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں چند صفحات رہ گئے ہیں اس کتاب کے، اس کے بعد ہم اس پہ ماہنامہ اطراف میں تفصیلی مضامین لکھیں گے، ان کا ترجمہ بھی کریں گے سلسلہ وار۔ رانی کرن صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کہہ رہی ہیں گڈ جاب سر۔ تو ہمارا اس پروگرام میں 2-3 چیزوں پر زور ہوتا ہے، وہی ابھی کر کے پھر اس کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے۔ 12:30 بج رہے ہیں، دوسرا دن شروع ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یونیورسٹیوں کو آئندہ 10-15 سال کا روڈ میپ دینا چاہیے کہ ہمارے جو اس وقت صورتحال ہے اقتصادی، سماجی، زرعی، کہ اس کے نتیجے میں آئندہ 10-15 سال کیسے گزریں گے اور کن چیزوں کو ہمیں گریز کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ یہ یونیورسٹیاں اور ماہرین معیشت کی ذمہ داری ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے گھر والوں سے، بچوں سے ضرور تبادلہ خیال کریں، ہفتے میں 1 دفعہ، کیا ان کے ساتھ دفتروں میں، اسکولوں میں ہو رہا ہے، کیا سوچ رہے ہیں۔ اپنے گھر کو مستحکم کریں۔ اس کے بعد محلے داری بھی ضروری ہے، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو مستحکم کریں۔ اگر آپ کے یہاں بلاک ہیں، وارڈ ہیں یا اور بستیاں ہیں، اس کو کریں۔ تو گھر مستحکم ہوگا، محلہ مستحکم ہوگا تو پورا شہر آپ کا مستحکم ہو جائے گا۔ شہر مستحکم ہوگا تو صوبہ بھی اور ملک بھی مستحکم ہوگا۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، آپ کی بہت اہمیت ہے۔ انڈیویجول جو ہے اسی سے کیا ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو آج بھی میں ہی سوچ رہا تھا صبح کہ بھئی یہ جو ہم کالم لکھ رہے ہیں یا یہ فیس بک لائیو کرتے ہیں تو اس کا کوئی حاصل تو ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ جو بھی اس وقت ہیں، آپ ہر ایک کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے، اس کو وہاں آپ یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنے گھر سے رشتہ جوڑیں، اپنے محلے سے، اپنے شہر سے۔ اسی طرح ہمارا یونیورسٹیوں کے لیے بھی ہے کہ یونیورسٹی اور شہر میں بھی بہت فعال رشتہ ہونا چاہیے کہ شہریوں کو یونیورسٹیاں اپنے سیمینارز میں، اپنے اس میں بلائیں اور شہر والے یونیورسٹی والوں کو بلائیں، جس طرح آرٹس کونسل میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اسی طرح پھر ماہنامہ اطراف، ہمارے آخری عمر کا عشق جو ہے، اس کے لیے بھی آپ سے بار بار گزارش کرتے ہیں۔ اس میں ہم یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپنے حلقے میں اور اس کو پڑھیں، خریدار بنائیں، قارئین بنیں اور لکھیں۔ ہم آج کل موضوع ہے ہر باپ عظیم لائق تعظیم، تو اس کو آپ بھی اپنے والد محترم کے بارے میں مضمون لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا آئندہ مہینوں میں بھی۔ عطیہ حسن کہہ رہی بلا شبہ فرد واحد کی اصلاح معاشرے کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ سمینہ مہدی نقوی انسپائرنگ اینڈ ویل نیڈڈ ایڈوائس سر۔
तब आपसे इजाज़त चाहेंगे। नया दिन शुरू हो चुका है, तो हर नए दिन के नए तकाज़े होते हैं और बेशुमार इम्कानात होते हैं। तो सुबह इस अज़्म के साथ शुरू करें कि आज बहुत कुछ करना है। सबसे ज़्यादा ये अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, शहर वालों के लिए और मुल्क के लिए। और फिर रात को सोते वक्त ये हिसाब भी लगाएं कि जो कुछ सुबह सोचा था वो कितना उसमें से कर पाए। रुक्को अनवर भी मिली थी अभी किताब की रूनुमाई में। मोहसिन भोपाली हमारे बहुत अजीम शायर दोस्त हमारे, उनकी साहिबजादी हैं रुक्को अनवर, अक्सर अदबी महफ़िलों में शिरकत करती हैं। अतिया हसन कह रही हैं आपकी ये काविश भी रायगा नहीं जा रही, दिए से दिया जलता है। शब बखैर। लिए अब शब बखैर, इंशाल्लाह जुमेरात को फिर हाज़िरी होगी। और दुआ यही है कि अच्छे हालात हो जाएं, वरना जिस तरह से एक ज़िद और अना का दौर है और मुदाखलत हो रही है दूसरों के मामलात में, इंसाफ नहीं दिया जा रहा, तो उससे जो ये ख़तरात बढ़ते हैं कि कहीं कोई ज़्यादा बड़ा हेड ऑन कुलियन तसादुम ना हो जाए और ज़्यादा हालात कोई धमाका खेज़ ना हो जाएं। तो बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह जुमेरात को मिलते हैं और फिर हालात का तज्ज़िया करते हैं आपके साथ मिलकर। बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर साहब भी शरीक महफिल हुए हैं हमारे, बस अब हम इजाज़त चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया।